چلائیں جی، اگلا سوال چلائیں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جب سی وی یا ریزیوم وغیرہ جاب کے لیے جب ڈراپ کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں تو اگر اس کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہوتا تو ہم جھوٹا یا پھر کوئی دوسرا ایکسپیرینس ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سی وی اپلائی کر رہے ہیں تو جاب ایکسپیرینس میں غلط لکھ دیں اگر تو چل جائے گا کہ جی 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے لکھ دیا 8 سال کا، تاکہ ذرا گیم بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آنسر یہی ہے کہ بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ غلط جھوٹ کی بیانی کیٹیگری میں آئے گا نا ہر اعتبار سے. بالکل جھوٹ بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. صحیح ہے. ایک مطلب یہ میرا کوئی منصب تو نہیں، لیکن میں بتاؤں اس میں کبھی کبھی انسان کے جب لالچ آ جاتا ہے، کبھی خاص طور پہ ایکسپیرینس زیادہ آتا ہے سیلری ایکسپیکٹیشن کے معاملے پہ. میں تجربہ یہ ہے کہ اس میں ایک دفعہ آپ اللہ کا نام لے کے سچ کا سہارا لیں، خیر ہوتی ہے، معاملہ خیر ہوتا ہے. انصاف کریں نا. اگر ہاں، آپ نے جو کیونکہ آپ لکھا سوچیں ہے، میں رسک کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھ رہا ہوں، اگر کہ نہیں مجھے 10 روپے نہیں مل رہے 50 روپے مل رہے ہیں تاکہ اگلا 80 دے دے، آپ سوچیں رسک کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، تو اللہ خیر کرتا ہے. دوسری بات کیا ہے وسیم، اس کے اندر آپ غور کیجئے گا، یعنی مفتی عامر صاحب خاص طور پہ چونکہ کاروبار سے تعلق ہے نا ان کا، یہ اس پہ تائید کریں گے کہ آپ غور کیجئے گا. ہوتا یہ کہ ایک تو آپ کا ایک ریلیجیس اسپیکٹ آ گیا نا، کہ جھوٹ ہو گیا، گناہ ہو گیا، پروردگار عالم کو ناراض کرنا، یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے. اب دنیاوی اعتبار سے جب آپ کا تجربہ نہیں ہے اور آپ نے لکھ دیا، تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا کہ اس تجربے کی روشنی میں اس نے وہ کام کرنا ہے کہ جو اس تجربے کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور وہ کر نہیں پائے گا. تو جب اس کی پرفارمنس متاثر ہوگی تو الٹیمیٹلی جو اس کا پورا اعتبار ہے نا وہ مجروح ہو جائے گا. یعنی جو اس کا باس ہے، جو اس کا امپلائر ہے، وہ یہ جان لے گا کہ نہیں، اس نے گفتگو میں بیان کے اندر کہیں نہ کہیں غلط بیانی ضرور کی ہے اور اس کے بعد اتنا تجربہ موجود نہیں ہے. ہاں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا. تائید. اور یہ کاروبار کس چیز کا حضرت، یہ تو بغیر سب بتا. ارے سرکار، میمن حضرات جو ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے کسی جگہ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، وہ کاروبار ہی کے ماحول کے اندر پروان چڑھتے ہیں. یعنی اصل میں کاروبار باقی چیزیں سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. جی مفتی عامر صاحب، اس جواب پہ بھی روشنی ڈالیں اور کاروبار پہ بھی روشنی ڈالیں. میرا سوال بھی یہی تھا رضا بھائی سے، کون سا کاروبار؟ لو اچھا، تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میمن کمیونٹی سے تعلق ہے، تو اب میمن جو ہے وہ کاروباری ہی ہوتا ہے، یہ مطلب ایک لوگوں کے ذہن میں ہے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں یہ شعور زیادہ ہے اور دلچسپی بھی زیادہ ہے. ویسے سب لوگ ہی کاروبار کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی بات ذکر ہوئی بالکل یہی جواب ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے. کہ آپ اصل میں وسیم بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں لکھوں گا تو دوسرا بھی تو جھوٹ لکھے گا ذہن میں، یار ارے اگلا تو لکھ دے گا کہ 8 سال کا تجربہ ہے اور وہ اس کو جاب مل جائے گی. دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں نہیں لکھوں گا تو یہ لکھے گا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے. صحیح. تو کوئی تو پہل کرے. جو بات آپ نے ذکر کی کہ اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ جو آپ کی سی وی دیکھ رہا ہے نا، اس کو وہ ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا سی وی دیکھنے کے لیے. اس کو بھی بتایا آپ نے سچ کتنا لکھا ہے اور جھوٹ کتنا لکھا ہے، اور وہ پھر فیصلہ جب کرتا ہے، ڈیسیجن لیتا ہے. اور وسیم بھائی یہ جو ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف مادی اور ظاہری اسباب پہ نہیں رکھا ہے، اس کے پیچھے باطنی اور روحانی اسباب بھی کار فرما ہیں. جس طرح دنیا کے اندر انسان ہوتے ہیں، دنیا کے اندر سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح فرشتوں کا ایک نظام اللہ نے قائم رکھا ہے. صحیح ہے. ایک روحانی نظام قائم رکھا ہے، اور ایک خدائی نظام ہے جو کسی چیز کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے. ہمیں دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے، یقین، ایمان، اور پھر ظاہری چیزوں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اس لیے اپنے اندر ایکسپیرینس پیدا کر کے لکھو. میں 2 سال نہیں 10 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح.